یہ یورپی مشین ہے، یہ یورپی مشین ہے، کیونکہ انہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں پڑھیا، انہوں نے جناب نہیں، انہوں نے یورپ کی معیشت پڑھی، کہ پھر اقبال کہنا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، کہنا تو یہ سمجھتا کہ جناب تیرے ڈالر ہوتے تھلے اڑنا جناب جتیاں کھا رہا، تیری معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، جڑا دنیا تے دیکھو ہے پورے ایشیا تے دیکھو سب نالوں ماڑی حالت پاکستان دی، جناب ساریاں نعمتاں ہوندیاں سارا کچھ ہوندیاں، کہنا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہنا کدی بھی نہیں ہویا بھئی اسی بے زر ہوئیے تے سناب کوٹ کھا لئیے، اور جلیا ساڑھے کو تک کھان واسطے کھجوراں پوریاں کوئی نہیں سن، تے 8 تلوارہ سن تے 2 گھوڑے سن، اسی 313 نے لمحہ پاک رکھ دیتا، ہاں اچھا چلو اگے چلنے ہیں، ساڑھے کو تک لان واسطے خیمے کوئی نہیں سن، بارش ڈکڑ واسطے جناب تمبو کوئی نہیں سن، فیض آباد پوری جناب ختم نبوت میں منکر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور جدو اپنے تے پرائے منافق سارے رل گئے ڈالروں واسطے، اے سارے ڈالروں دے پجاری، انہوں نے ڈالر میرا نہ تے جناب ادھا ملک انہوں نے توڑ دیتا، جناب ملک دا بیڑا غرق کر دیتا صرف ڈالروں پیچھے، سارا ڈالروں پیچھے، اے جناب امدادہ پیچھے، سارا کوئی پورے ملک دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا، او ملک کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، او ملک دے اندر کدی بھی نہیں، جدو اس ملک دے اپنے قانون اس دے اندر نہیں چل سکن گے، جدو امریکہ دی غلامی کرنی، جدو جناب فلانے دی غلامی کرنی، یہ کہندا جی لا الہ الا اللہ دی محمد رسول اللہ دی پاور بڑی پاور ہے، میں کہا جی پاور تو مندہ تے نسیہ کیوں ہے، جانا نے توڑ دا لا الہ الا اللہ دی پاور تو ہو سی بجے کیوں ہے گھرانوں اسمبلیاں وال جانا، میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور کچھ نہیں دا، اقبال کو کچھ کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، اے لا الہ الا اللہ دی پاور کی ہے، حضرت مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے ہوئے، آپ خوش ٹکڑے نا پانی دے نال اس طرح کھا رہے ہیں، ایک بندہ مسجد دے اندر آیا، وہ آیا اور کہنے لگا حضرت مولا کائنات نے دیکھ کے بھی میں علی نو ملنا، جانتا نہیں سی بھی آپ مولا کائنات ہیں، کہنا میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا بہ گا، جب آپ نے ٹکڑے کھا کے دعا منگی تھے جناب شکر کیتا تھے، اس تو بعد آپ فرمان لگے بھئی علی مینو ہی کہنے، انہوں نے کہا بابا جی جان دیو میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے آتے خیبر چکیا، اس علی نو ملنا تسی خوش ٹکڑے کھا کے کہندے ہو میں علی ہاں، آپ نے فرمایا چلیا ہو ساڑھی روحانی پاور ہے، یہ ساڑھی جسمانی پاور ہے، کہنے کون کی تربیت کروں گا، میں کہا تیری تربیت ہونا لی، اے ذلت کیوں مقدر بنی، اے اجے اور مقدر بنی، کہنے نہیں بڑا گراف ہوتے تھلے، میں کہا خدا دی قسم ہے آج صحیح کر کے الیکشن کراؤ، جے اے ساڑھے کو جل جاوے تک گل اے الیکشن تک ہوندے رہی ہیں، اتھے تا باہروں لکھی ہوئی حکومتہ آندیاں، وہ جناب سنا دیتی ہیں، کہندہ جی باہروں خط آیا، میں کہا تیری باری بھی آیا سی، وہ بھی کریے، اور اگلی باری بھی آئے گا، لیکن یاد رکھنا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو اس وجہ نہیں خط چلنے، پہلے قطریاں دا روڑا سی، ایسی ہیں اس ملک ایسے ملک جیسے جیسے رہنے ہیں جڑی ملک بیگانے دے جڑا ملک بیگانے دے خطوں سے چل رہے ہوئے ترقی کر سکتا کہنے مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے میں کہا ایک جگہ دسو جیتے ایسی رکاوٹ ہے بھائی ساڑھا رہنا بھی اس ملک کے اندر ساڑھا جینا بھی اس ملک کے اندر ساڑھا مرنا بھی اس ملک کے اندر ساڑھیاں بڑھیں دیا قبریں بھی اس ملک کے اندر ساڑھے علاج بھی اس ملک کے اندر ساڑھے بینک بیلنس ہے تو کوئی نہیں لیکن پھر بھی ساڑھے جو بھی اکاؤنٹ جناب جو کچھ ہے وہ اس ملک کے اندر سارا کچھ اس ملک کے اندر جنہ دا علاج بار بینک بار بچے بار تعلیم بار سارا کچھ بار وہ سانو دسن گے بھی پاکستان کس طرح چلنا وہ سانو دسن گے آگے کس طرح چلنا اٹھو اقبال کہنا
فریاد فرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماز میرانا چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا اٹھوئے مسلمانہ ایک کشمیر دے کے بعد اقوام متحدہ جا کے جناب یادداشت پیش کر دیں۔ لوکی مندر زورانو لکھ لعنت کمزورانو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ گل سنو بھائی، ایک نا یہ ساڑھے کیوں خلاف ہیں؟ ساڑھے ہاتھے سے کوئی تلوار ہے، اسی کوئی جناب گولیاں لیں، کوئی جناب دہشت گرد، کوئی جناب تھنڈرڈ گینگ، او کوئی کسے قسم دی کسے ایکٹیویٹی، انہوں نے صرف ڈالے ہوئے کہ اے اوہی نعرہ، اے اوہی جذبہ جس نے صحابہ نو بوڑے سمندر پانتے مجبور کر دیتا سی۔ یہ کہنے جی پاکستان کا ایٹم جو ہے نا وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ میں کہا شکر کرو محفوظ ہاتھوں میں چھے، یہ ساڑھے ہاتھا چوندہ تے کم از کم تو ساڑھے آقا و مولا دے بارے کدی گل نہ کر دے۔ ہاں توڑی جرت نہ ہوندی پوری دنیا کسے دی کہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی دے بارے بھی کدھر مینک اک کر کے بیخ دے۔ یہ ہے ہیڑے دے ہاتھے چھے، یہ ہے خسرے دے ہاتھے چھے۔ جس کو اپنے نبی دی غیرت نہیں ہو اس تو بڑا خسرہ کڑا، اس تو بڑا ہجڑا کڑا۔ ہاں مرد تو ہوئے کہ جناب بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے، 70 زخم میدان احد تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو بھیجا، فرمایا جتنے بھی سعد بن ربیع ملے اس نو میری طرف سلام کہنا۔ تے حضرت سعد بن ربیع جدو صحابی حضور دا پیغام لے کے حضرت سعد بن ربیع تک پہنچے تے حضرت سعد بن ربیع آخری سانسا لے رہے سن، جس طرح بھٹی جو ہوا نکلتی ہے گرم، اس طرح سانسا لے رہے سن، آخری جان پوری دا عالم سی۔ تو انہوں نے کہا انہوں سلام بھیج دیں، تو انہوں نے کہا ساڑھے واللہ بھی ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سلام پیش کرنا، اور انہوں نے عرض کرنا یا رسول اللہ تسی ساڑھے تک حق پہنچان دی حد کر دیتی، اور اے آخری جا کے میرے تمام مسلمانوں اس دا مطلب سی آن والے قیامت تک مسلمانوں میرا پیغام دے دینا کہ اگر کوئی ایک اکھ بھی جھبکتی ہوئی تو کوئی بندہ حضور تک چلا گیا تو قیامت والے دن رب اس نہیں بخشے گا کہ تو زندہ کا دے واسطے تھا، تیرے نبی نے بارے گل ہو گئی۔ یہ حضرت سعد بن ربیع نے گل کی جانے میں تے پھر اتنی دیر اچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تے پھر حضرت سعد بن ربیع نے کیتا کی، حضرت سعد بن ربیع نے اپنا آپ جسم گھسیٹ کے حضور دے قدموں تے رکھ دیتا تے جناب اپنی نگاہاں نال حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی منم بہمی تمنا کے بوقت جا سپردم، کیا یا رسول اللہ ساری زندگی یہی تمنا سی کہ جدو دنیا تو میں جا رہا ہوں تسی مینوں ویکھ رہے ہو تے میں تانوں ویکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور دوسری رہی گل اے میڈیا شیڈیا دی تے ساریاں گلاں دی، اے کفر ہوندا ڈران واسطے، ہاں ایک کفر ہوندہ ڈران واسطے، لیکن اس کی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح مکڑی دا جالا انہو البیوت لبیت العنکبوت، قرآن کہتا سب نالوں کمزور ہے، اس دے بھی یہی حالت ہوندی جال حق و زہق الباطل، جدو حق آندا باطل مٹ جاندا، اس دا کمال ہے۔ تسی کہہ رہے ہیں نا میڈیا دی دو گلاں سن کے جناب انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا، اور جناب اکاؤنٹ میں کہ تسی اکاؤنٹ نہیں سانوں بھی بند کر دیو، لیکن لبیک دا نعرہ تہاڈا پیو بھی نہیں روک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لانے تسی شرمندہ نہ آیا کرو، اسا کوئی ہے وہ جو کرتوت نہیں کیتا کہ سانو شرمندگی ہوئے، شرمندہ انہوں نے ہونا چاہیے جنہاں
قوم دیا دھیاں سٹیجاں تے نچائیاں شرمندگی انہوں نے ہونی چاہیے جنہوں نے کشمیر نو ویچیا شرمندگی انہوں نے ہونی چاہیے جنہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے جمانہ دا جناب شہداء دا خون روڈوں تے بہایا شرمندگی انہوں نے ہونی چاہیے جناب جڑے جناب ایک خط ہوتے لے کے پھرتے رہن اور آزادی دی جنگ اور ڈرامے کر کے گھر بڑھ گئے اور جناب شرمندگی انہوں نے ہونی چاہیے جڑا کل تک روڈوں تے کہہ رہے سی ووٹ کو عزت دو برا وزیر اعظم آ کے تے آپ باہر نس گیا شرمندگی انہوں نے سانو کوئی شرمندگی نہیں خدا دی قسم ہے نہ اتنے دنیا دے شرمندگی نہ اللہ اور اس کے رسول دی بارگاہ شرمندگی ساڈی گل بڑی سچی ہے بڑی ستھری ہے بلکہ انہوں نے پوچھا کرو کہ کتنے نے وہ تہاڈا ووٹ دا عزت دو کدھر گئی ہو تہاڈا نعرہ وہ ڈرامے بازیاں وہ کدھر گئی بس نس گئے اور آپ بھی نس گئے باہر بھی نس گئے میں کہا انشاءاللہ تانوں سارے نوں نساواں گے ایک ملک حضور دے نام تے بنیا اس کے اندر نظام بھی جدوں تک حضور دا نہیں آئے گا یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا نہ ایک کشمیر بھی تسی دے دیتا جناب پہلے ادھا پاکستان کرایا نے اور معیشت دا بھی بڑا غرق کرا لینے سارا کچھ کرا رہا ہے اللہ اپنی حکمتاں دکھا رہا کہ جدوں تسی اس دے نظام نال رب فرماندا جڑا سود کھاندا اس دی میری اور اس دی جنگ ہے میرے اور میرے رسول نال اس دی جنگ ہے تے رب نال جنگ کر کے کوئی جیت سکتا نہیں جیت سکتا ہاں اور اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہاں اے مسلمانی اتنی بھی آسان نہیں کہ جو منہ چاہے جو جناب رب نے اپنے حبیب دے غلامہ دے دلوں وال دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد ہے رب نے ازل وچ صحابہ دے دلوں وال دیکھا ساری کائنات سب نالوں پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ دے پائے انہوں نے حضور دی غلامی واسطے چن لیا لیکن انہوں نے بھی کدھر بینڈ نہیں دیتا کدی بدر اچ کدی احد اچ کدی خندق اچ کدی مراسی اچ کدی مستلق اچ کدی تبوک اچ کدی یرموک اچ کدی قادسیہ پھر آکے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اتنے لوگ کہنے گھر بیٹھے بیٹھے جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے دین آ جائے گا جناب نظام درست ہو جائے گا نظام درست ہونے واسطے پہلے بلال کعبے دی گنیل کٹیا جاتا ہاں پہلے سمیہ حضرت سمیہ دے ٹکڑے ہوندے پہلے حضرت خباب بن ارد دے جسمے اتنے سراخ ہوندے کہ ہاتھ پورا چلا جاندہ ہاں حضرت خباب بن ارد نو آپ دا جڑا ہو جناب چچا سی نا وہ چٹائی اونٹ دے چمڑے لپیٹ کے نا یہ انگارے دے اوپر رکھ دینا سی جدو بڑھ دے ہوندے سن تو اس وقت اتاردا سی جدو آپ دی چربی پگل پگل کے انگارے جناب ٹھنڈے کر دیندی سی تے ایک صحابی نے جدو حضرت خباب بن ارد دی کمر تے ہاتھ پھیرے نا تے ہاتھ اندر چلا گیا انہوں نے کہا ہے کہ اے جناب تہاڈی کمر چ کی ہویا آپ نے فرمایا کہ جو کسی زمانے جاہلیت اسلام دی مخالفت کردے سی نا تے خباب اپنی چربی دے کے جناب انگارے ٹھنڈے کردا ہوندا سی ہاں اے بڑی اوکھی گل ہے جناب لوگ کہندے گھر بیٹھے بیٹھے ستے ستے نہ کسی نو خراش آئے گی نہ کسی نو جناب انج ہوئے گا نہ کسی نو انج ہوئے گا حق تا بڑا جناب ڈاڈی شے وے حق تا کربلا دے نو کربلا لے جاندا امتحان لے لیندا اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو امتحان کو بچائے لیکن حق دے رستے تے ضرور رکھے جے کوئی آ جاوے تو پھر ثابت قدمی عطا فرمائے کیونکہ ساڈے بابا جی سانو دس کے گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے ہاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی تک ہاں عشق کا رستہ حق کا رستہ وہی ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اے فرزانہ ایک گئے سی نا گجر